کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور بچے کو نگل لیا۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں ننا دلبر علی گٹر میں گرا اور جان گنوا بیٹھا۔ اکلوتے بیٹے کی موت پر والد غم سے نڈھال۔ بتایا 1 ماہ پہلے گٹر کی صفائی کے لیے ڈھکن ہٹائے گئے تھے۔ صفائی ہو گئی لیکن ڈھکن کسی نے نہیں لگایا۔ کورنگی میں گٹر کا ڈھکن لگانے پر پیپلز پارٹی اور فکسٹ میں جھگڑا۔ پیپلز پارٹی کارکنان نے فکسٹ رضاکاروں کو ڈھکن لگانے سے روکا۔ فکسٹ کے رضاکار ڈھکن سے بھری گاڑی لے کر واپس چلے گئے۔ متعلقہ افسران کو وہاں پر فوری طلب کیا گیا اور واقعے کی مکمل رپورٹ لی جا رہی ہے۔ اس کے تمام اسٹیک ہولڈر کو میں نے فون کیا ہے۔ چیئرمین بھی وہاں موجود نہیں تھے جو شاید آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے۔ مہران ٹاؤن میں گٹر کے ڈھکن لگانا یو سی چیئرمین اور منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد کی باخبر سویرا میں گفتگو۔ کہا واقعے کے بعد متعلقہ افسران کو فوری طور پر طلب کیا گیا۔ مکمل رپورٹ لی جا رہی ہے۔ جس کی غفلت ہوگی اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ دلبر کے والدین کو ابراہیم کے والدین کی طرح انصاف ملے گا۔ روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ۔ روسی وزیر خارجہ نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ کہا ایسے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یوکرین کی روسی الزام کی تردید۔ صدر زیلنسکی کا کہنا ہے ماسکو اس طرح کے الزامات کے ذریعے امن مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ حملے کا سن کر مجھے بہت برا لگا۔ روسی صدر غصے میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر کی رہائش گاہ کو نشانہ بنائے جانے کی مذمت۔ کہا اس طرح کے گھناؤنے حملے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان روس کے صدر، حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ We talked about Hamas. If they don't disarm, as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay for them. And we don't want that. We have to disarm within a fairly short period of time. امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا۔ حماس کو ہر صورت غیر مسلح کیا جائے گا۔ حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو سختی سے نمٹیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ فلوریڈا میں پریس کانفرنس۔ ٹرمپ نے کہا مغربی کنارے کے معاملے پر اسرائیل سے 100% متفق نہیں۔ نتن یاہو بولے مشرق وسطی سے متعلق صدر ٹرمپ سے تعمیری بات چیت ہوئی۔ امریکہ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس کے شکر گزار ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد چل بسیں۔ وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ شیخ حسینہ واجد کے دور میں ان پر کرپشن کے الزامات لگے۔ 5 سال جیل بھی کاٹنا پڑی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار افسوس۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بیگم خالدہ ضیاء کی سیاسی خدمات اور قیادت کو احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے لکھا بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت اور پاکستان کی مخلص دوست تھیں۔ اسحاق ڈار نے خالدہ ضیاء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ Pakistan's unwavering and steadfast support to the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. We strongly condemn the unilateral and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. پاکستان صومالی لینڈ کو آزاد ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان جدون نے کہا صومالیہ کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ عاصم افتخار کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے عالمی امن، سلامتی اور معاشی ترقی میں اقوام متحدہ کے کردار پر زور دیا۔ عاصم افتخار نے کہا اقوام متحدہ فورمز پر پاکستان کے موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جا رہا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پاکستان کی اہم خارجہ پالیسی ترجیحات میں شامل ہیں۔ فتنہ خوارج اور سہولت کاروں کا خاتمہ مشترکہ اقدامات سے کیا جا رہا ہے۔ خارجیوں کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات میں گفتگو. خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. کہا کے پی میں قیام امن اولین ترجیح ہے. وفاقی حکومت ہر طرح سے سپورٹ کے لیے تیار ہے. فیصل کریم کنڈی نے وزیر داخلہ کو صوبے کے سیکیورٹی چیلنجز سے آگاہ کیا. کہا صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے وفاقی تعاون ناگزیر ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے. پاک فوج کے میجر عدیل زمان مادر وطن پر قربان. شہید کی نماز جنازہ میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا میجر عدیل زمان شہید کی عظیم قربانی کو زبردست خراج عقیدت. کہا شہداء پاک فوج قوم کا فخر ہے. قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. میجر عدیل زمان باجوڑ کے علاقے خار میں بھارتی سپانسر دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. آپریشن میں 5 خارجی مارے گئے. صدر مملکت وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید میجر عدیل زمان کو خراج عقیدت. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. وزیر اعظم نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا میجر عدیل زمان نے جان دے کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا. قوم شہداء اور ان کے خاندانوں کے قرض کو کبھی نہیں اتار سکتی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن. پی ٹی آئی نے 6 رکنی وکلا کی فہرست گزشتہ روز جیل انتظامیہ کو بھجوائی تھی. اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات. راولپنڈی میں 1 جنوری تک دفعہ 144 نافذ کی گئی. پنجاب حکومت کی طرف سے جو رویہ روا رکھا گیا، ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، وزراء کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، جو اخلاقی پستی ہم نے دیکھی، جو ذہنی پستی ہم نے دیکھی پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے. پنجاب میں ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، وزیروں سے بدتمیزی کی گئی، مارا پیٹا گیا. کے پی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا پنجاب حکومت کا رویہ قابل مذمت ہے. ایسا رویہ پاکستان میں نفرت پھیلانا ہے. نفرتیں بڑھیں گی تو پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. سہیل آفریدی نے دورہ پنجاب میں پروٹوکول کی مبینہ خلاف ورزیوں پر پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا سہیل آفریدی صاحب آپ کی قیادت میں اسلام آباد پر حملہ ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے. آپ کے ورکر سوشل میڈیا پر انتہائی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. اس وقت بھی آئینی عہدے اور بین الصوبائی عزت خراب ہوتی ہے. آئیں سب مل کر اس کی مذمت کریں اور سدباب کرتے ہیں. حکومت نے تو مذاکرات کی دعوت دے دی، لیکن غیر سنجیدہ لوگ ہیں، ہمیشہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے ان کو کئی بار مذاکرات کی دعوت دی تھی جس کو انہوں نے ریڈیکیول کیا، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور اب بھی جب ان کو دعوت دی گئی تو اس کے اگلے روز لندن میں تحریک انصاف نے ایک مظاہرہ کیا جس میں انہوں نے زبان استعمال کی. اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات جو ہیں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ بات چیت کی دعوت پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، خود مذاکرات کا ماحول خراب کیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی کہتے ہیں اب بھی ان کو مذاکرات کی دعوت دی گئی تو اگلے روز پی ٹی آئی نے لندن میں مظاہرہ کیا اور فیلڈ مارشل کے خلاف سخت زبان استعمال کی. سہیل آفریدی کی ٹیم نے لاہور میں جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. نوجوان آبادی ہمارے سب سے بڑی معاشی قوت بن سکتی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. حکومت کی توجہ نوجوانوں کو ہنرمندی کی تربیت دینے پر مرکوز ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان. کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس کی 1,74,000 کی سطح بحال ہو گئی. تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 719 پوائنٹس اضافے سے 1,74,616 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوران کاروبار 909 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا.
سندھ کابینہ نے گزشتہ کابینہ اجلاس کے منٹس کی منظوری دے دی. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان سے مشاورت کی گئی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھرڈ پارٹی انشورنس کے نفاذ کے لیے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کی جائے گی. انشورنس نئے سال سے نافذ ہوگی. وزیر اعلیٰ نے کہا زیادہ تر حادثات کی صورت میں متاثرہ فریق کو معاوضہ نہیں ملتا. حکومت ایسے اقدامات کرے گی جس سے متاثرہ فریق کو معاوضہ مل سکے گا. پچاسویں چیف آف آرمی سٹاف پولو اور ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ 2025 کا اختتام. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اختتامی تقریب میں شرکت کی. وزیر داخلہ محسن نقوی، چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر اعلی حکام بھی شریک ہوئے. چیف آف ڈیفنس فورسز کی آمد پر کور کمانڈر لاہور اور پولو فیڈریشن نے استقبال کیا. چیمپئن شپ میں 8 ٹیمز نے شرکت کی. فائنل پشاور نے جیت لیا. فیلڈ مارشل نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کے ڈیرے. چمن اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی. کوئٹہ میں بھی بارش سے موسم سرد ہو گیا. چترال، سوات، کشمیر، جیبی، زیارت پشین، یوب میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش کی پیش گوئی. پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند، موٹر وے مختلف مقامات پر بند کرنا پڑی. حماس نے اہم کمانڈر ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق کر دی. ابو عبیدہ القسام بریگیڈز کے ترجمان تھے. ان کا اصل نام حذیفہ سمیر عبداللہ تھا. آپریشن طوفان الاقصی کے بعد ابو عبیدہ عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف مزاحمتی بیانی کی طاقتور آواز بنے. اسرائیلی فورسز نے ابو عبیدہ کو 31 اگست کو غزہ پر فضائی حملے میں نشانہ بنایا تھا. حماس نے ابو عبیدہ ہی کے نام سے نئے ترجمان کا اعلان کر دیا. اسرائیل نے غزہ میں امداد دینے والے اقوام متحدہ کے ادارے انروا کے لیے سفارتی استثناء ختم کر دیا. اسرائیلی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی. انروا کے خلاف اسرائیلی عدالتوں میں قانونی کارروائی کی جا سکے گی. اسرائیلی حکام مقبوضہ بیت المقدس میں انروا کے 2 دفاتر بھی ضبط کر سکیں گے. انروا کا کہنا ہے اسرائیل اقوام متحدہ کی ایجنسی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایجنسی لاکھوں فلسطینیوں کو تعلیم اور صحت کی سہولتیں دیتی ہے. اسرائیل نے گزشتہ سال انروا پر پابندی عائد کی تھی. پشاور میں ٹاؤن روڈ پر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق. حملہ آوروں نے کار پر اندھا دھند گولیاں برسائیں اور فرار ہو گئے. جاں بحق افراد کی شناخت سوراب خان، نعیم گل اور امجد خان کے نام سے ہوئی. پولیس کا کہنا ہے تحقیقات شروع کر دی گئی. مفرور ملزمان کی تلاش ہے. نصیر آباد پولیس نے پیر کو اغوا کیے گئے 6 مغوی بازیاب کرا لیے. مغویوں میں 2 خواتین، 2 بچے، 2 مرد شامل ہیں. SSP نصیر آباد کے مطابق مغویوں کو جھل مکسی کے نواحی علاقے سے بازیاب کرایا. بازیابی کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. عالمی چیمپئن برطانوی ہیوی ویٹ باکسر اینتھنی جوشوا ٹریفک حادثے میں زخمی ہو گئے. نائجیریا کے اوگن ریاست میں ہائی وے پر جوشوا کی گاڑی اوور ٹیکنگ کرتے وقت دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی. 2 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے. حکام کا کہنا ہے حادثے میں جوشوا کو ہلکی چوٹیں آئی ہیں. You know what is my goal? I want to win more trophies and I want to reach the number that you all know, and I will reach that number for sure if no injuries, inshallah. And it's great. So thank you very much. پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو کا گلوب ساکر ایوارڈ کی تقریب سے خطاب. انشاءاللہ کا استعمال کیا. پورا پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا. رونالڈو کو مشرق وسطی کا بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا. سال کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز فرانس کے عثمان ڈیمبلے، بہترین انڈر 23 پلیئر لامین یامال قرار پائے. افریقہ کپ آف نیشنز میں مراکش کی دوسری کامیابی. مراکش نے زامبیا کو یک طرفہ مقابلے میں 3-0 سے ہرا دیا. مراکش کے ایوب نے پہلا گول سکور کر کے برتری دلوائی، جسے ریاض نے دگنا کیا. ایوب نے 50ویں منٹ میں ایک اور گول داغ کر مراکش کی جیت یقینی بنائی. مراکش کی ٹیم 7 پوائنٹس کے ساتھ گروپ اے میں سر فہرست ہے.
سال نو کی آمد پر دبئی میں 8 روزہ تقریبات کا اعلان. تقریبات 31 دسمبر سے 7 جنوری تک جاری رہیں گی. آتش بازی، اسٹریٹ پرفارمنس اور رنگا رنگ شوز منعقد کیے جائیں گے.